بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون رب زدنی علما رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی والسلام علی من اتبع الہدی۔ اللہ وحدہ لا شریک کی نازل کردہ آخری کتاب ہدایت قرآن مبین میں سے مختلف موضوعات اور عنوانات کے تحت جو اللہ رب العزت کی آیات اور ان کا خلاصہ اور لب لباب آپ کے سامنے بیان کیا جا رہا ہے۔ اس سلسلے میں یہ دوسری نشست ہے جو بشر کا رسول ہونے کا ایک موضوع ہے، عنوان ہے، اس سے متعلق ہے۔ ایک نشست اس سے پہلے ہو چکی ہے، اس میں جو آخری آیات تھیں ان کے بعد یہ آگے انہی کا تسلسل ہے، اور وہ تھا کہ جو رسول علیہ السلام پر مختلف جو لوگ اعتراض کر رہے ہوتے تھے، جو وحی کا اتباع نہیں کرنا چاہتے تھے، تو وہ طرح طرح کا اعتراض اور انکار کر رہے ہوتے تھے، ان کا تذکرہ تھا۔ لیکن اس کے بعد رسول علیہ السلام کی طرف سے اعلان کیا ہوتا تھا۔ اس میں سورۃ ابراہیم کی آیت نمبر 11 ہم نے دیکھی کہ انبیاء علیہ السلام اعلان کر رہے ہوتے تھے کہ ان نحن الا بشر مثلکم، کہ ہم تو تمہاری طرح کے بشر ہیں۔ پھر سورۃ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 93 ہے، قل سبحان ربی حل کنت الا بشر رسولا، کہ ان سے کہہ دیجئے کہ اللہ وحدہ لا شریک اس ہر طرح کے شرک سے اور اس طرح ہر چیزوں سے منزہ ہے، پاک ہے، تو آپ تو ایک بشر رسول ہی ہیں۔ یعنی وہ جو مخالفین پہلے بھی تذکرہ ہو چکا ہے کہ وہ طرح طرح کے معجزات کے مطالبہ کرتے تھے، ملائکہ کے نزول کا، عجیب و غریب نشانیوں کا، تو ان سب کے جواب میں اللہ رب کریم نے جواب دیا کہ آپ تو ایک بشر رسول ہیں۔ یعنی وہ جو تمام بشری معاملات جس طرح ہوتے ہیں سب انسانوں کے ساتھ، اور جو کائنات میں جو قوانین کار فرما ہیں جن کے تحت جو سارے معاملات ہوتے ہیں، جس کو قوانین فطرت کہتے ہیں، جو مادی طبی قوانین ہیں، انہی کے مطابق ہی سارے معاملات انبیاء اور رسول علیہ السلام کے ساتھ بھی ہو رہے تھے۔ کوئی مافوق الفطرت، کوئی عجیب و غریب چیز، کوئی شعبدہ، کوئی معجزہ، کوئی کرامت، کوئی اس طرح کی چیز نہیں ہو رہی تھی اور نہ کبھی ہوگی اور نہ ہوتی ہے۔ اس کے بعد سورۃ الکہف کی آیت نمبر 110 ہے، اس میں اللہ رب کریم نے اسی چیز کو دوبارہ واضح کیا ہے کہ ان سے کہہ دیجیے قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد، کہ میں تو تمہاری طرح کا بشر ہوں۔ ہاں، اس چیز کو سمجھ لو کہ تمہارے جو بہت سارے آلہات ہیں کہ ان کی فلاں کی بات بھی مانتے ہو، فلاں سے بھی دعا کرتے ہو، فلاں کا حکم بھی مانتے ہو، بہت ساری شخصیات اور بہت سارے جو تمہارے رب بنے ہوئے ہیں، جن کی عبادت کرتے ہو، جن کی بات مانتے ہو، جن کو معبود بنائے ہوا ہے، ان سب کی نفی کر کے، ان کو رد کر کے میں تمہیں ایک الہ اللہ وحدہ لا شریک کی طرف دعوت دیتا ہوں کہ اس کے عبد بنو، اسی کو رب مانو اور اسی کو الہ تسلیم کرو، الہکم الہ واحد۔ یہ اعلان ہوتا تھا رسول علیہ السلام کی طرف سے۔ اب رسول علیہ السلام سے متعلق بعض بنیادی حقائق جاننے ضروری ہیں تاکہ آپ کو جو انبیاء اور رسول علیہ السلام کا جو کردار رہا ہے معاشرے میں، اس کو سمجھنے میں، پہچاننے میں کوئی غلط فہمی نہ ہو۔ جس وقت تک آپ رسول علیہ السلام کا کردار سمجھتے نہیں ہیں، اس وقت تک ہر دھوکے باز، ہر فریبی اور ہر جو سامری ہے وہ آپ کو دھوکہ دے سکتا ہے۔ وہ ایک دین کا لبادہ اوڑھ کر، منافقین جو شیاطین ہوتے تھے وہ بھی ہر دور میں یہی کرتے تھے کہ وہ جو اللہ پر جھوٹ کرنے والے ہوتے تھے، وہ جو دین کو بیچنے والے ہوتے تھے، وہ جو وحی کو چھپانے والے ہوتے تھے، وہ بھی عبادت اور مذہب کا اڑا ہوتا تھا، لیکن وہ ہوتے تھے حقیقت میں شیاطین ہوتے تھے، لیکن وہ زبان سے یہ کہہ رہے ہوتے تھے کہ ہم تو تمہیں اللہ کے راستے کی طرف بلا رہے ہیں، جبکہ اللہ رب کریم نے قرآن کریم میں بتایا کہ وہ اللہ کے راستے سے روک رہے ہوتے تھے، وہ خود رکاوٹ بنے ہوتے تھے اللہ کے راستے تک پہنچنے میں۔ تو یہ جو رسول سے متعلق بعض بنیادی حقائق ہیں، ان کو اگر آپ سمجھ سکیں گے تو آپ یہ جو فریضہ رسالت ہے، آپ نے یہ جو اللہ وحدہ لا شریک کی وحی کو، قرآن کریم کو خود اتباع کر کے لوگوں تک پہنچانا ہے، آپ اچھی طرح سے یہ ذمہ داری نبھا سکیں گے۔ یہ ہر مومن نے یہ ذمہ داری نبھانی ہے، ایک چیز، اور دوسری چیز یہ ہے کہ کوئی بھی دین کا نام لے کر، اللہ کا نام لے کر، سبیل اللہ کا نام لے کر
ایمان کا نام لے کر آپ کے سامنے آئے گا تو آپ اس کو پہچان لیں گے کہ یہ فریب کار ہے، یہ شیطان ہے، یا یہ واقعہ اللہ رب کریم کی جو آیات ہے وہ مجھ تک پہنچا رہا ہے۔ اس وجہ سے قرآن مبین میں سے رسول علیہ السلام سے متعلق بنیادی باتوں کو سمجھنا ضروری ہے۔ تو پہلا تو یہ واضح ہو چکا ہے کہ ہر نبی اور رسول علیہ السلام کی دعوت یہی ہوتی ہے کہ الہکم الہ واحد۔ وہ دیگر سارے جو آدمیوں کے بنے ہوئے گھڑے ہوئے آلہات ہوتے ہیں کہ فلاں شخص ہے، فلاں بزرگ ہے، فلاں کتاب ہے، فلاں حضرت ہیں، فلاں کی بات مانے، فلاں امام ہے، ان تمام سے برات اختیار کرتے رہے ہیں ہر دور میں انبیاء اور رسول علیہ السلام، کیونکہ وہی کا یہ اولین تقاضا ہے کہ حکم ماننا ہے، عبادت کرنی ہے، اطاعت کرنی ہے، اتباع کرنا ہے تو صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک کا اور اس کی نازل کردہ وحی کا، اور وہ وحی اب قرآن کریم سے باہر کہیں نہیں ہے۔ تو اب پوری دنیا میں جتنے بھی لوگ انہوں نے ایک لبادہ اوڑھا ہوا ہے، وہ انہوں نے مکاری کی ہوئی ہے اپنے اوپر کہ وہ دین کی بات کر رہے ہیں، چاہے وہ یہود میں ہوں، نصارہ میں ہوں، یا ہندو مذہب میں ہوں، سکھوں میں، مسلمانوں میں، کسی بھی مذہب میں ہوں، اگر تو ان کے ہاتھ میں صرف اللہ کی کتاب قرآن کریم ہے تو وہ وہی ذمہ داری پوری کر رہے ہیں، اسی راستے پر ہیں جو جس راستے پر رسول علیہ السلام تھے ماضی میں، وہ وہی ذمہ داری نبھا رہے ہیں۔ اگر قرآن کریم کے علاوہ وہ کوئی اور کتاب ہے، کوئی اور مواد ہے، کسی اور شخصیت کا قول و فعل ہے جو قرآن کریم سے باہر ہے، قرآن مجید کے متن میں نہیں ہے، وہ اس کو بھی ساتھ شامل کرتے ہیں، اس کو بھی نہیں چھوڑنا چاہتے، تو آپ یہ اچھی طرح سمجھ لیں، کوئی ابہام نہیں ہونا چاہیے کہ وہ سامری ہیں، وہ مشرک ہیں، وہ جو رسول علیہ السلام کا اسوہ حسنہ ہے اس پر عمل نہیں کر رہے۔ تو یہ بنیادی پہچان ہے۔ اس کے بعد سورت الرعد آیت نمبر 43 سے، تو اس ضمن میں سب سے پہلے یہ دیکھ لیجیے کہ رسول علیہ السلام کا انکار کون کرتا رہا ہے ساری انسانی تاریخ میں۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا، اور کافر کہتے تھے کہ آپ رسول نہیں ہیں، یعنی جو بندے اللہ رب کریم کی وحی ان کے سامنے آتی تھی اور وہ انکار کر دیتے تھے کہ نہیں، وہ تسلیم نہیں کرتے، چاہے کوئی بھی اعتراض کر رہے ہوں کہ آپ بشر ہیں، آپ کوئی نشانی دکھائیں، کوئی ملائکہ ہوں، کوئی نہ کوئی اور معجزہ ہو، کوئی اس طرح کے جو اعتراضات کرتے تھے وہ کافر ہوتے ہیں۔ تو جس وقت آپ کے سامنے اللہ وحدہ لا شریک کی آیات ہوں، کوئی آدمی، کوئی بشر قرآن مجید آپ کے سامنے پیش کر رہا ہے، اس کے علاوہ ایک لفظ بھی بیان نہیں کر رہا، تو آپ نے اس کو اس پہچاننے کے بعد کہ وہ صرف الہکم الہ واحد کے نظریے پر ہے، تو آپ نے اس کا ساتھ دینا ہے اور مل کر وحی کا اتباع کرنا ہے۔ اگر ایسا نہیں ہے تو اور اللہ کی آیات آپ کے سامنے آتی ہیں اور آپ اس کو تسلیم نہیں کرتے، نظر انداز کرتے ہیں، یا چاہتے ہیں کہ ان کے ساتھ اور بھی جو دیگر آلہات کی باتیں ہیں وہ بھی ملائیں، تو جو بھی صورت ہو آپ اس کو بالکل رد کرتے ہیں ان آیات کو، یا ان کے ساتھ کچھ اور ملانا چاہتے ہیں تو آپ کافر اور مشرک ہیں۔ اپنے آپ کو خود اس کسوٹی اور پیمانے پر آپ پرکھ سکتے ہیں، اور دیگر افراد معاشرہ کو بھی۔ اب دوسرا اس ضمن میں یہ ہے کہ رسول علیہ السلام کی پہچان کون کر سکتا تھا، یعنی کون یہ چیز واضح اور دو ٹوک انداز میں سمجھ سکتا تھا کہ جو بھی بندہ دین کی طرف بلا رہا ہے، یا وہ اللہ کا نام لے رہا ہے، یا ایمان کی بات کر رہا ہے، تو وہ حق پر ہے یا وہ باطن پر ہے، کیونکہ شیاطین بھی اسی مذہب کا لبادہ اوڑھ کر آتے ہیں، وہ آدمی کو دھوکہ دینے کے لیے یہی طریقہ اختیار کرتے ہیں۔ وہ جو شیطان نے کہا تھا کہ میں صراط مستقیم پر بیٹھوں گا، تو وہ یہی مفہوم ہے کہ وہ دعویٰ یہی کر رہے ہوتے ہیں، اور جو شیطان آیا تھا کہ میں تمہیں ایسی زندگی کا ہمیشہ کی دائمی زندگی کے بارے میں بتاتا ہوں، یہ شجر کے قریب چلے جاؤ، جو اس نے قرآن کریم میں وہ جو سارا تمثیلی واقعہ بیان کیا گیا ہے کہ تم اس لیے منع کیا گیا اس شجر سے کہ تم ہمیشہ کی زندگی اور بادشاہ نہ بن جاؤ، تو یہ جو اس نے بیسیکلی دھوکہ دیا تھا، شیطان ہمیشہ دھوکہ دیتا ہے، تو آپ نے اس دھوکے کو خود سمجھنا ہے۔
اس کے سمجھنے کے لیے سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ آپ اس کو تب سمجھ سکتے ہیں جب آپ کو خود اللہ کی آیات کا علم ہو، قرآن کریم کو آپ جانتے ہوں، تو پھر ہی آپ اس کو پہچان سکتے ہیں۔ ورنہ یہ سارے مذہبی پیشوا یہ تو شیاطین ہیں، یہ تو آدمیوں کی کھڑی ہوئی باتیں آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اللہ کی بات بیان کر رہے ہیں، اللہ کا کلام بیان کر رہے ہیں۔ تو اللہ وحدہ لا شریک کا کلام، دین اسلام، حق صرف قرآن کریم کے اندر ہے۔ آپ کو خود اس کو سمجھنا پڑے گا۔ جب بھی کوئی آدمی دین کی بات کر رہا ہو، اسلام کی، ایمان کی، تو اگر آپ خود ہی نہیں جانتے ہوں گے تو آپ اس کو پہچان نہیں سکیں گے، اور وہ شیطان آپ کو دھوکہ دے کر گمراہ کر دے گا اور اس صراط مستقیم تک نہیں پہنچنے دے گا۔ اس کے راستے میں وہ خود رکاوٹ بن جائے گا اور بنا ہوتا ہے، اور آپ اس طرح جو زندگی ضائع ہو جائے گی اور جہنم کے عذاب میں مبتلا ہوں گے۔ تو کن کفا باللہ شہیدم بینی و بینکم ومن عندہ علم الکتاب، کہ یہ سورۃ الرعد کی آیت نمبر 43 سے اس میں اللہ وحدہ لا شریک نے اسی چیز کی وضاحت کی ہے کہ وہ جو کافر تھے وہ تو نہیں مان رہے تھے نبی کریم علیہ السلام کو کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، تو اللہ رب کریم نے ان کو جواب میں نبی کریم علیہ السلام کو فرمایا کہ ان کو جواب میں کہہ دیجئے کہ اللہ ہمارے اور تمہارے درمیان شہادت کے طور پر، شہید اور گواہ کے طور پر شہادت کے لیے کافی ہے، اور وہ جس کے پاس علم الکتاب ہے، یعنی جب علم الکتاب جن لوگوں کے پاس تھا اس وقت بھی جو اہل کتاب تھے، جو یہود و نصارہ تھے، ان میں سے بعض ایسے تھے جن کے پاس وہ کتب سابقہ کے جو حصے موجود تھے، جو اللہ کی آیات ان کے پاس تھی، تو وہ جو خالص جن کے پاس اللہ کی آیات تھیں وہ پہچان رہے تھے نبی کریم علیہ السلام کو۔ تو آپ بھی یا قیامت تک آنے والے لوگ یہ پہچاننے کے لیے کہ جو بھی آدمی دین کی، اسلام کی، جو بھی بشر بات کر رہا ہے، کیا وہ حق پر ہے یا وہ شیطان ہے اور وہ دھوکہ دے رہا ہے، اس کے لیے آپ کے پاس علم الکتاب ہونا ضروری ہے۔ آپ قرآن کریم کی آیات کا خود مطالعہ کریں گے، پھر پتہ چلے گا کہ یہ جو دین کے نام پر کوئی بھی بشر جو کچھ پیش کر رہا ہے وہ حق پر مبنی ہے یا وہ شیطان ہے اور دھوکہ دے رہا ہے، وہ مذہب کو بیچ رہا ہے۔ اس کے بعد سورۃ القصص کی آیات 52 اور 53 ہیں۔ الذین آتیناہم الکتاب من قبلہ ہم بہ یؤمنون واذا یتلی علیہم قالوا آمنا بہ انہ الحق من ربنا انا کنا من قبلہ مسلمین، کہ جن لوگوں کو ہم نے اس سے پہلے کتاب دی تھی تو وہی اس پر ایمان لاتے ہیں۔ یعنی یہ قرآن مجید کے متعلق کہا گیا اللہ رب کریم نے کہ اس سے پہلے جن کے پاس کتاب کی حقیقی تعلیمات تھیں، جو کچھ عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام پر نازل ہوا، جو موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام پر نازل ہوا، جو کچھ ہمارے دادا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام پر نازل ہوا، تو جن کے پاس ان تعلیمات میں سے ابھی تک حقیقی تعلیمات اور اللہ کی آیات موجود تھی، تو وہ جو ہی وہ قرآن کریم سنتے تھے، وہ قرآن کریم کی تلاوت اور قرآن مجید کی آیات سنتے تھے تو ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے تھے اور وہ ایمان لے آتے تھے۔ کیوں؟ کہ وہ حق کو پہچان لیتے تھے۔ اس چیز کا قرآن کریم میں تذکرہ ہے، تو اسی وجہ سے اللہ رب العزت نے فرمایا وَإِذَا يُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ قَالُوا آمَنَّا، جب ان پر قرآن کریم کی آیات نبی کریم علیہ السلام ان تک پہنچاتے تھے، تلاوت کرتے تھے، تو وہ کہتے تھے ہم ایمان لاتے ہیں، یہ تو ہمارے رب کی طرف سے حق ہے، اِنَّا كُنَّا مِن قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ، ہم پہلے ہی اللہ کی آیات پر ایمان لا چکے ہیں، جو بھی ہمارے پاس ہیں یہ بھی وہی آیات ہیں اللہ کی جو ہمارے پاس ہیں، وہی کچھ قرآن کریم میں ہے۔ تو یہ تھا حق کو پہچاننے کا طریقہ، یعنی جن کے پاس علم کتاب تھا صرف وہی پہچان رہے تھے، اور جو اس کے احبار و رہبان کے یا مشرکین کے جو مذہبی پیشوا تھے، ان کا جو گھڑا ہوا مواد تھا، انہوں نے جو جھوٹ کر رکھا تھا اللہ پر، اور طرح طرح کے وہ اس میں لغویات، نحو و لعب اور نحو الحدیث اور اس طرح کی جو خرافات انہوں نے خود اپنی طرف سے جھوٹے افسانے جو شیاطین کے گھڑے ہوئے تھے، جن کو شیاطین جن کی تلاوت کرتے تھے، وہ جس طرح قرآن کریم میں مذکور ہے کہ وَمَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ، تو یہ جو ان کے کھڑے ہوئے باتیں تھیں، افسانے تھے، جھوٹ تھا اللہ پر جو جھوٹ کر رکھا تھا، جو لوگ اس پر یقین رکھتے تھے وہ نبی کریم علیہ السلام کا انکار
انکار کرتے تھے۔ آج بھی بالکل وہی ہے، جو لوگ بھی حدیث پر ایمان رکھنے والے ہیں، فقہ پر اور دیگر ان کے خود ساختہ جو ائمہ ہیں، اکابرین ہیں، ان کی کتابوں پر، ان کی تعلیمات پر، روایات پر، اور اس طرح کے قرآن کریم سے باہر کی جن کتابوں کو جو لوگ قرآن کریم کے علاوہ جن کتابوں کو جو لوگ دین سمجھتے ہیں ان کو نہیں چھوڑنا چاہتے، تو وہ بھی آج حق کو نہیں پہچان سکیں گے۔ اسی وجہ سے تو وہ اس عذاب میں مبتلا ہیں کہ انہوں نے حق اور باطل کو خلط ملط کر دیا ہے۔ تلبسون الحق بالباطل، حق کو باطل کے ساتھ ملا دیا ہے۔ قرآن کریم حق ہے، اس کے علاوہ جو کچھ دین کے نام پر موجود ہے یہ شیاطین کا گھڑا ہوا ہے اور باطل ہے، یہ لوگ اس میں تفریق ہی نہیں کرتے۔ تو اس وجہ سے یہ کبھی بھی حق کو نہیں پہچانیں گے جب تک کہ باطل کو ترک نہیں کریں گے، اس سے برات اختیار نہیں کریں گے۔ اور اس دور میں بھی جب نبی کریم علیہ السلام رحمۃ اللہ عالمین خاتم النبیین قرآن کریم پیش کر رہے تھے، تلاوت کر رہے تھے، تو صرف انہوں نے قرآن کریم کو پہچانا اور قرآن کریم کا اتباع کیا، نبی کریم علیہ السلام پر ایمان لائے اور اطاعت کی، جن کے پاس وہ صرف خالص وحی کی آیات تھی جو سابقہ انبیاء علیہ السلام کی وحی تھی، اور وہ اس پر ایمان لا چکے تھے۔ وحی کے ساتھ انہوں نے باطن کی آمیزش نہیں کی۔ اگر انہوں نے احبار و رہبان کی گھڑی ہوئی باتوں کو مانا ہوتا تو وہ نبی کریم علیہ السلام کا انکار کرتے، اور انکار کرنے والے تھے ان میں۔ اس کے بعد سورۃ احقاف کی آیت نمبر 10 ہے، قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كَانَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَكَفَرْتُمْ بِهِ وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّن بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَىٰ مِثْلِهِ فَآمَنَ وَاسْتَكْبَرْتُمْ، کہ ان سے کہہ دیجئے کہ قُلْ إِنْ كَانَ مِنْ، یہ تو اللہ کی طرف سے ہو اور تم اس کا انکار کر رہے ہو، حالانکہ بنی اسرائیل میں سے ایک گواہی دینے والے نے اس کی گواہی دی ہے اسی طرح کی، اور وہ اس پر ایمان لائے اور تم تکبر کر رہے ہو۔ تو یقیناً یہ جو گواہی دینے والا تھا بنی اسرائیل میں، جس کو علامتی طور پر بھی اللہ رب کریم نے ایک مثال کے طور پر بھی، یعنی ایسے کئی لوگ تھے لیکن وہ ایک کوئی نمایاں شخصیت تھی، جس طرح کہ وہ اس کو اللہ رب کریم نے اس لیے بیان کیا ہے کہ وہ ایمان لایا ہے اسی طرح کا، کیونکہ اس کے پاس وہ اس وحی کی تعلیمات سے وہ آگاہ تھا، اسی وجہ سے وہ ایمان لے کر آیا ہے۔ تو یہ قرآن کریم کو آپ خود پڑھیں گے، اس کی آیات کو سمجھیں گے، تو پھر آپ پہچان کر سکتے ہیں، فرق کر سکتے ہیں کہ شیطان کون ہے اور انبیاء علیہ السلام، رسول علیہ السلام کی اسوہ حسنہ پر کون عمل کر رہا ہے۔ بلکہ جو نصارہ میں ایسے بھی رہبان تھے، قسیسین تھے کہ جو تکبر نہیں کرتے تھے، جو ان کے پاس وہ وحی کی تعلیمات موجود تھیں، اللہ کی آیات موجود تھیں، اور وہ جو کچھ موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام پر وحی ہوئی تھی، جو عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام پر جو وحی ہوئی تھی، تو جب وہ احبار و رہبان کی گھڑی ہوئی باتوں پر ایمان نہیں لاتے تھے، وہ صرف وحی پر ایمان لا چکے تھے، تو ان کے متعلق اللہ رب کریم نے فرمایا، جو سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 5 ہے، وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ، کہ جب وہ اس کو سنتے ہیں کہ جو رسول کریم علیہ السلام کی طرف نازل کیا گیا یعنی قرآن کریم، تو ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے تھے، کیونکہ وہ حق کو پہچان لیتے تھے، یعنی حق سے پہلے آشنا تھے، اور اسی وجہ سے وہ حق کو پہچانتے تھے۔ اگر وہ ان کے دلوں میں، ان کے دماغ میں، ان کے قلوب و اذہان میں وہ باطل مذہب ہوتا، جو ان کا احبار و رہبان کا گھڑا ہوا تھا، جو افطراء اللہ تھا، جو انہوں نے اپنی طرف سے گھڑ کر اور تحریف کر کے اور اس طرح کی جو انہوں نے مکاریاں اور سازشیں کی ہوئی تھی اللہ رب کریم کی وحی کے خلاف، اگر وہ ان کو ماننے والے ہوتے تو وہ تو نبی کریم علیہ السلام کے مخالف تھے، وہ تو آخری دم تک مخالف رہے۔ تو یہ وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے حق کو پہچان لیا، کہ کیونکہ ان کے پاس وہ آیات ابھی تک اصلی اور محفوظ حالت میں، خالص حالت میں جو آیات تھیں وہ ان کے پاس موجود تھی، اور وہ کہتے تھے یقولون ربنا آمنا، کہ ہمارے رب ہم تو ایمان لائے ہیں، تو ہمیں ان گواہوں میں، ایمان لانے والوں میں شامل رکھیو۔ تو یہ اس حق کو پہچاننے کے لیے ہر دور میں، آج کے دور میں، اس دور میں یا قیامت تک جو اصول ہوگا کہ وہ آپ کو اللہ کی آیات کا خود علم ہونا چاہیے، اور قرآن کریم کو مطالعہ کریں، خود پڑھیں۔ یہ جتنے بھی پوری دنیا میں آج مذہبی پیشوا ہیں، سب کی حقیقت آپ کا آشکارا ہو جائے گی، ان کا حقیقی چہرہ آپ کے سامنے آ جائے گا، ایک کسوٹی، ایک میزان آپ کے ہاتھ میں آ جائے گی، آپ کو پتہ چلے گا کہ کون شیطان ہے اور کون رسول علیہ السلام کی اسوہ حسنہ پر ہے۔
تو اس کے بعد رسول علیہ السلام کی بعثت سے متعلق اللہ رب کریم کی سنت انسانی تاریخ میں کیا رہی ہے۔ سورۃ فاطر کی آیت نمبر 43 سے اس چیز کو پہلے اس اصول کو جان لیجیے، فلن تجد لسنت اللہ تبدیلا ولن تجد لسنت اللہ تحویلا، کہ اللہ کی سنت تبدیل بھی نہیں ہوتی اور اللہ کی سنت میں تم کوئی تغیر و تبدل اور اس میں کوئی جھول نہیں پاؤ گے۔ تو اس سلسلے میں سورۃ الرعد کی آیت نمبر 7 ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کے متعلق فرمایا اللہ رب العزت نے کہ انما انت منذر ولکل قوم ہاد، کہ آپ تو ان کو قرآن کریم کے ذریعے وحی کے ذریعے آگاہ کرنے والے ہیں اور ہر قوم کے لیے ایک اس کو ہدایت کا راستہ دکھانے والا ہوتا ہے۔ یعنی نبی کریم علیہ السلام کوئی بدع من الرسول، کوئی نئے رسول نہیں تھے یا کوئی نئی بدعت نہیں تھی، نئی چیز نہیں تھی تاریخ انسانی میں، کہ لکل قوم، ہر قوم کے لیے اس کو ہدایت کی راستہ دکھانے والا وحی کی بنیاد پر گزرا ہے۔ اور نبی کریم بھی علیہ السلام خاتم النبیین بھی اسی طرح ہدایت کا راستہ دکھا رہے تھے، قرآن کریم کا خود اتباع کر کے اور لوگوں تک اس کو پیش کر کے۔ سورۃ فاطر کی آیت نمبر 23 اور 24 ہے، ان انت الا نذیر انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا وان من امۃ الا خلا فیہا نذیر، کہ آپ تو نذیر ہیں ان کے جو غلط روش پر چل رہے ہیں، اس کے نتائج سے آگاہ کرنے والے ہیں، خبردار کرنے والے ہیں کہ یہ جو جس طرح عرب معاشرہ وہ آگ کے گھڑے کے کنارے پر پہنچا ہوا تھا، تو ہم نے آپ کو حق کے ساتھ بشارت دینے والا اور خبردار کرنے والا، آگاہ کرنے والا بنا کر بھیجا ہے۔ اور وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، جتنی بھی امتیں ہیں سب میں اس طرح خبردار کرنے والے گزر چکے ہیں۔ اور سورۃ یونس کی آیت نمبر 47 ہے، وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ فَإِذَا جَاءَهُمْ رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، کہ ہر امت میں رسول آتا رہا ہے اور جب ان کا رسول آ جاتا تھا تو ان کے ساتھ قسط کے ساتھ، عدل و قسط کے ساتھ ان میں فیصلہ ہو جاتا تھا اور کسی کے ساتھ ظلم نہیں ہوتا تھا، کیونکہ رسول کے مبعوث ہونے سے جب اللہ وحدہ لا شریک کی طرف سے انبیاء علیہ السلام کو وحی ملتی تھی اور وہ اس وحی کو لوگوں میں پہنچاتے تھے، تو پھر اس وحی کی بنیاد پر وہ ایک کسوٹی اور ایک پیمانہ بن جاتی تھی۔ بالکل آپ یوں سمجھ لیں کہ جس طرح آپ کے پاس مقناطیس ہو اور آپ کے سامنے بہت سارا کوئی کچرا، کوئی ذرے اور مختلف قسم کی دھاتیں اور ساری چیزیں مکس پڑی ہوں، ملی جلی ہوں، تو آپ کو بجائے اس کے کہ ایک ایک کو ڈھونڈنے کرنے کے جو ہی مقناطیس ہو اس میں پھیرتے ہیں ان چیزوں میں، تو وہ جو چیز لوہے کی ہوتی ہے، لوہے کوبالٹ کی، وہ آپ کے مقناطیس کے ساتھ چمٹ جاتی ہے، تو وہ ایک پیمانہ ہوتا ہے لوہے کو پرکھنے کا، ایک اس کی بنیاد پر فیصلہ ہو جاتا ہے۔ تو تاریخ میں جب بھی وحی کو پیش کیا جاتا رہا ہے مختلف ادوار میں، تو اس وحی کے سامنے آنے سے اور معاشرے میں اس کی بنیاد پر جو ایک سٹرکچر بنتا تھا، جو ایک اطیع اللہ و اطیع الرسول کا ایک نظام بنتا تھا، مومنین اس وحی کا اتباع کرتے ہوئے، رسول علیہ السلام کی اطاعت کرتے ہوئے سبیل اللہ پر گامزن ہو جاتے تھے، تو وہ بالکل ایک مقناطیس کی طرح کام کرتا تھا۔ اور یہ جو ہی وقت گزرتا جاتا تھا طیب اور خبیث الگ الگ ہو جاتے تھے۔ پہلے تو ایک ملی جلی کیفیت ہوتی تھی، لیکن اس کے بعد جب وحی کا پیغام معاشرے میں عام ہو جاتا تھا، لوگ اس سے آگاہ ہو جاتے تھے اور وحی کی بنیاد پر جو مومنین وحی کا اتباع کرتے ہوئے اقامت دین، اتباع وحی کا جو ایک سٹرکچر بنا دیتے تھے، اس کے ساتھ جڑ جاتے تھے، اپنی انفرادی اجتماعی زندگی کے تمام گوشے وحی کے مطابق وہ ان گوشوں کو ایک چلا رہے ہوتے تھے، تو اس عمل کے ذریعے پھر فیصلہ ہو جاتا تھا۔ پھر ایسا نہیں ہوتا تھا کہ وہ ایک ہی نہج پر سارے رہیں، پھر ایک انجام کی طرف دونوں کے جو وحی کا اتباع کرنے والے ہوتے تھے ان کو فوزاً عظیم مل جاتی تھی، ان کو اللہ رب کریم کے وعدے ان کے ساتھ پورے ہوتے تھے، ان کی نصرت ہوتی تھی، ان کو ظلم سے نجات مل جاتی تھی، ان کو زمین میں استخلاف ملتا تھا، تمکن دین ملتا تھا، جبکہ جو مخالف
مخالفین ہوتے تھے، جو وحی کا اتباع نہیں کرتے تھے، وہ تباہ و برباد ہو جاتے تھے۔ یہ لازمی نتیجہ ہوتا ہے جب بھی وحی آشکارا ہو کر، اور آشکارا بھی موجود تو ہے قرآن کریم میں کی صورت میں، پوری دنیا میں اب سے نہیں صدیوں سے موجود ہے، لیکن اس کی بنیاد کے اوپر ایک ہیئت اجتماعیہ، کوئی جماعت خالص وحی کی بنیاد پر وحی کے تمام گوشے، انفرادی و اجتماعی زندگی کے تمام گوشے وحی سے ہم آہنگ نہیں کر رہی۔ تو الحمدللہ رب العالمین ہم نے اسی جد و جہد کا آغاز کیا ہے، اور جب بھی جس دور میں بھی، کیونکہ اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا بَنَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ فَيَدْمَغُهُ فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ، کہ جب حق اور باطل مقابل میں آتے ہیں تو حق باطل کا سر پھوڑ دیتا ہے اور اس کا بیجا نکال کر اس کو کچل دیتا ہے۔ یہ صدیوں سے قرآن کریم تو موجود ہے، اب کسی اور وحی نے تو آنا نہیں، لیکن باطل کیوں اس میں اپنی جڑیں گاڑے ہوئے ہیں، کیوں پنجے گاڑے ہوئے، کیوں وہ پورے کرۂ ارض کو طاغوت اور یہ شیاطین اور ابلیس اور یہ باطل نے اپنے شکنجے میں جکڑ رکھا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اس وحی کی بنیاد کے اوپر کوئی ایک ہیئت اجتماعیہ نہیں ہے، کوئی سٹرکچر نہیں ہے، کچھ ایسے مومنین نہیں ہیں جو کہ الہکم الہ واحد کا علم بلند کر کے وہ اس پر چٹان کی طرح کھڑے ہو جائیں۔ تو جب تک ایسا نہیں ہوتا اس وقت تک قرآن کریم کی محض موجودگی سے یہ ظلمات دور نہیں ہوتے۔ اس چیز کو اچھی طرح سمجھیے کہ جو ظلمات سے نکلنا ہوتا ہے وہ آپ کو سبیل اللہ پر سفر کرنا ہوتا ہے، تب وحی کا اتباع کرنا ہوتا ہے، جب اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول کا وہ ایک زندہ فعال اور مؤثر نظام تشکیل دینا ہوتا ہے، جہاں پر پتہ ہو کہ ہاں یہ مومنین ہیں، یہ وحی کا اتباع کر رہے ہیں، ان کا زندگی کے تمام معاملات وحی کے مطابق چل رہے ہوتے ہیں۔ یہ ہوتا ہے وہ سٹرکچر جس کے بعد فیصلہ ہو جاتا ہے، اور آخری مرتبہ تاریخ میں وہ جو فیصلہ ہوا ہے وہ سرزمین عرب میں ہوا ہے، کہ جب طیب اور خبیث الگ ہو گئے تھے، قرآن کریم کا اتباع کرنے والے اور اس کو جھٹلانے والے، اس سے انکار کرنے والے الگ ہوئے، تو فیصلہ ہو گیا کہ اللہ وحدہ لا شریک کی نصرت محمد خاتم النبیین علیہ السلام اور آپ کے متبعین کے ساتھ تھی، جبکہ بقایا جو بھی مخالفین تھے ان کو ہزیمت اٹھانی پڑی، شکست سے دوچار ہوئے، اور ان کا جو صدیوں پر محیط وہ جو باطن سٹرکچر تھا، سوشل سٹرکچر، گورنمنٹل سٹرکچر، جو بھی ان معاشرے کے ایک تہذیب و تمدن اور ثقافت جس کے ذریعے وہ جبر کا ماحول قائم کیے ہوئے تھے، ظلم کر رہے تھے، ناجائز استحصال کر رہے تھے، اور طرح طرح کا فساد اور جرائم تھے معاشرے میں، وہ سب کے سب وہ اپنے اس باطل نظام کے ساتھ وہ منہدم ہو گئے، شکست کھا گئے، اور انہوں نے پسپائی اختیار کی، اور حق اس کے ساتھ ہی غالب آ گیا۔ تو یہ ایک جو فیصلہ ہو جانا ہوتا ہے، اس چیز کو آج بھی انشاءاللہ العزیز ایسا ہوگا باذن اللہ بنصر اللہ، کہ کچھ لوگ جب اس کا آغاز کریں گے اقامت دین اتباع وحی کے عملی طور پر، تو اس کے لیے اس کے ساتھ جڑتے اور ملتے جائیں گے، تو آج بھی اسی طرح طیب اور خبیث الگ ہو جائیں گے، تو انشاءاللہ العزیز پھر فیصلہ ہو جاتا ہے رب کریم کی طرف سے۔ اس کے بعد سورۃ ابراہیم کی آیت نمبر 4 ہے، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ فَيُضِلُّ اللَّهُ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ، کہ ہم نے جتنے بھی رسول بھیجے وہ اپنے جو قوم کی زبان میں ہی اللہ کی وحی کو پہنچاتے رہے ہیں، تو مقصد یہ کہ لوگوں پر واضح ہو جائے کہ اللہ رب کریم کے احکامات کیا ہیں۔ تو اس کے بعد اللہ رب کریم کی مشیت کے مطابق جن لوگوں نے ہدایت پر آنا ہوتا ہے وہ ہدایت پر آ جاتے ہیں، اور جو لوگ ضلالت میں، گمراہی میں رہنا چاہیں وہ گمراہی میں ہی رہتے ہیں، اور ہدایت میں آنے کے لیے جد و جہد ضروری ہے۔ اللہ رب کریم کو ہدایت تک پہنچنے، سمجھنے، پانے کے لیے جس حد تک جد و جہد ضروری ہے، ہر حد تک جد و جہد کرنی ہوگی، قرآن کریم کا مطالعہ کرنا ہوگا، سمجھنا ہوگا، اپنا وقت دینا ہوگا، توانائیاں، صلاحیتیں اس کو اولین ترجیح پر رکھنا ہوگا، پھر اپنے جان مال سب کچھ آپ کو پیش کرنا ہوگا، پھر بیعت کرنی ہوگی امام المتقین کی، اس کے ہاتھ پر بیعت کر کے جان مال پیش کر دیں گے، پھر اس کے لیے آپ کو ہر طرح کی جد و جہد کرنی ہوگی، ہر طرح کی اذیتیں برداشت کرنی ہوں گی، عزیز و اقارب کو چھوڑنا پڑے تو
چھوڑنا ہوگا، ادا کا چھوڑنا پڑے گا، کوئی بھی اس کی قیمت ادا کرنی پڑے تو وہ قیمت ادا کریں گے تو تب ہی ہدایت ملتی ہے۔ یہ سارے مراحل طے کرنے کے بعد اس کے لیے کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے۔ ان سب مراحل میں آپ اگر چٹان کی طرح، پہاڑ کی طرح ثابت قدم رہیں گے تب آپ ہدایت پر ہوں گے، اور تب اللہ رب کریم کی نصرت آپ کے شامل حال ہوگی۔ سورۃ المجادلہ کی آیات نمبر 20 اور 21 ہیں۔ ان الذین یحادون اللہ ورسولہ اولئک فی الاذلین کتب اللہ لاغلبن انا ورسلی، کہ جو لوگ اللہ اور رسول کی، یعنی اس کے اقامت دین، اتباع وحی کا جو ایک سوشل سٹرکچر ہوتا ہے، جو لوگ اس کی مخالفت کرتے ہیں، اس کو سبوتاج کرنا چاہتے ہیں، اس کو مٹانا چاہتے ہیں، تو وہ آخر کار ذلت میں وہی ہوتے ہیں، وہی شکست کھا جاتے ہیں، وہی پستی میں جاتے ہیں، کیونکہ اللہ رب کریم نے یہ لکھ دیا ہے، یہ اس کا کلمات ہیں، اس کا قانون ہے، اس کی مشیت ہے کہ اللہ رب کریم خود غالب ہوتا ہے، اور اس کے جو رسول ہوتے ہیں علیہ السلام، جو وحی کی بنیاد کے اوپر ایک معاشرہ تشکیل دے رہے ہوتے ہیں۔ تو اب قیامت تک یہ معاشرہ وارثون الکتاب کی ذمہ داری ہے، مومنین کی ذمہ داری ہے، کسی نبی نے نہیں آنا، انہوں نے یہ ایسا معاشرہ تشکیل دینا ہے۔ یہ 1 2 3 4 چند بندوں سے شروع ہوتا ہے، اور پھر چونکہ وہ درست بنیادوں پر ہوتا ہے، اس میں نوع انسانی کے جو مسائل ہیں، جو مصائب ہیں، ان سے نکلنے کا ٹھوس اور یقینی حل ہوتا ہے، راستہ ہوتا ہے، اور اس کے جو ثمرات ہوتے ہیں وہ دیکھ کر لوگ اس میں شامل ہوتے جاتے ہیں، کیونکہ یہ بصیرت اور برہان پر مبنی یہ دعوت ہوتی ہے۔ یہ اس میں کوئی شاعرانہ باتیں یا کوئی مجنون کی باتیں یا کوئی کہانوں کی طرح کوئی تیر تکے نہیں ہوتے، یا محض جذباتیت نہیں ہوتی۔ یہ قربانیوں کا راستہ ہے، یہ ایثار کا راستہ ہے، اخلاص کا راستہ ہے، یہ عزم کا راستہ ہے، یہ توکل علی اللہ کا راستہ ہے، اور یہ وہ قدریں ہیں جو محض کھوکھلی اور بے بنیاد باتیں نہیں ہیں، یہ ٹھوس نتائج پیدا کرنے والے جو مستقل اقدار ہیں۔ اس کے بعد سورۃ القصص کی آیت نمبر 59 میں اللہ رب کریم نے فرمایا وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَىٰ حَتَّىٰ يَبْعَثَ فِي أُمِّهَا رَسُولًا يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا وَمَا كُنَّا مُهْلِكَ الْقُرَىٰ إِلَّا وَأَهْلُهَا ظَالِمُونَ، کہ تمہارا رب بستیوں کو یوں ہی ہلاک نہیں کر دیتا، وہاں پر ان کی جو بنیادی بستیاں ہوتی تھیں ان میں رسول علیہ السلام مبعوث کرتا تھا، وحی کے ذریعے ان لوگوں کو آگاہ کیا جاتا تھا کہ تم اس نہج پر پہنچ چکے ہو، جو تمہارا کرپٹ سسٹم ہے، جو ایک مجرمانہ تمہاری سرگرمیاں ہیں، اور جو تمہاری غلط روش ہے زندگی کی، اس کے تباہ کن اثرات تم تک اس کے نتائج مشہود ہونے والے ہیں، تو ان سے ان کو ترک کر دو۔ یہ ایک موقع دیا جاتا ہے تمہیں تو وہ جو رسول علیہ السلام مبعوث ہوتے تھے، ان جو ذمہ داری جو وہ کیا تھی، رسول یتلو علیہم، ان پر اللہ کی آیات تلاوت کرتے تھے، یتلو علیہم آیاتنا، اور ہم کسی بستی کو اس طرح ہلاک نہیں کرتے مگر یہ کہ اس کے رہنے والے ظالم ہوتے تھے۔ جب وہ ظلم کا مختلف شعبہ ہے زندگی میں، وہ ظلم کی ان انتہاؤں کو چھونے لگتے تھے، جو حدود تھی، جو ریڈ لائنز ہوتی ہیں، وہ اللہ رب کریم نے خود کسی بھی فرد کے لیے، معاشرے کے لیے، قوم کے لیے جو مقرر کی ہیں، کہ جب فساد اور ظلم اس حد تک بڑھ جاتا ہے تو پھر اللہ وحدہ لا شریک ان قوموں کو جو ظلم اور فساد برپا کرنے والے ہوتے ہیں، افراد ہوں، قومیں ہوں، ان کو تاریخ کے کوڑے دان میں کچرے کی طرح پھینک دیتا ہے، اور لوگوں کو موقع دیتا ہے۔ آج جس طرح پوری دنیا کے جو لوگ یہ گلوبل ولیج کے طور پر جو پالیسیز بنا رہے ہیں، جو اس ساری دنیا کا نظام چلا رہے ہیں، پوری دنیا کے حکمران بشمول مسلمان ملکوں کے جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، ان کے حکمران ہو گئے، سرمایہ دار ہو گئے، مذہبی پیشوا، یہی وہ تینوں طاغوتی قوتیں ہیں جو آج پوری دنیا کا نظام چلا رہے ہیں، جو پالیسیز بنا رہی ہیں، جو جنگیں چھیڑ رہی ہیں، جو تجارت کو کنٹرول کر رہی ہیں، جو پیسے کے فلو کو، جو ارتکاز دونت کو تحفظ دے رہی ہیں، جو دھوکہ دے کر نوع انسانی کو اللہ رب کریم کی نازل کردہ وحی سے ہٹا کر دیگر آدمیوں کے، شیطانوں کے گھڑے ہوئے، ان کے اپنے گھڑے ہوئے مذہب کے اوپر چلا رہی ہیں، یہی تینوں قوتیں ہیں۔ تو یہ جو ظلم کر رہی ہیں، تو پھر ان ظالمین کو آج بھی انشاءاللہ العزیز اسی طرح کچرے کی طرح تاریخ کے کچرہ گھر میں پھینک دیا جائے گا، اگر یہ اپنی روش تبدیل نہیں کرتے، یہ توبہ نہیں کرتے، اور یہ تغیر نفس اپنے اندر پیدا نہیں کرتے۔ یہ اللہ رب کریم کے جو کلمات ہیں، جو سنت ہے، وہ کبھی تبدیل نہیں ہوتی، آج بھی انشاءاللہ العزیز اسی طرح ہی ہوگا، کہ یہ جو دنیا میں جتنا ظلم اور فساد ظاہراً فساد فی البر والبحر
بحر، یہ جو بحر و بر میں فساد پھیل چکا ہے ہر حوالے سے، چاہے وہ فوجیں ہیں، چاہے اسنا ہے، چاہے وہ لڑائی ہے، چاہے وہ معیشت کے حوالے سے جتنا بھی فساد ہے، دولت کا بے تحاشا چند ہاتھوں میں ارتکاز ہے، چاہے وہ اخلاقی اور معاشرتی قدریں تباہ ہو گئی ہیں، وہ گھر کا نظام تباہ ہو گیا ہے، جرائم عام ہو گئے ہیں، اور اکثریت جو تمام لوگوں کی وہ نفسیاتی امراض میں مبتلا ہے، اور مایوسی اور جو اس طرح کی ابتری بڑھ رہی ہے، ناجائز استحصال بڑھ رہا ہے، اور پوری یہ گلوبل جو وسائل ہیں، یہ ایکو سسٹم ہے، یہ تمام کے تمام یہ جو پورے جو فزیکل ورلڈ ہے اس کو تباہ کیا جا رہا ہے، یہ انہیں کے جو ظلم کی وجہ سے کہ وہ جو پورے نظام کو، دنیا کو، گلوب کے نظام کو چلا رہے ہیں، وہ وہی کا تباہ نہیں کر رہے، اور یہی ظلم ہوتا ہے۔ اور اسی ظلم کے نتیجے میں ہی الحمدللہ رب العالمین ہم اللہ کی آیات کے ذریعے ان کو آگاہ کر رہے ہیں کہ وہ وہی کا اتباع کریں، اور اللہ رب العزت کی ہر آیت کے سامنے سجدہ ریز ہوں، اور وہ اصلاح کے راستے پر آئیں، اس فساد کے راستے کو چھوڑ کر۔ لیکن اگر وہ اسی پر بضد رہیں گے اور اپنی طاقت کے ظام میں وہ یہ سوچیں گے کہ ہمیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، اور ہم اسی طرح ہی ہمیں مہلت ملی رہے گی، کھلی چھٹی رہے گی، تو یہ وہ غلط فہمی، ایک بنیادی یہ جو بہکاوا ہے شیطان کا، یہ غلط فہمی ہے، اور یہی تکبر ہے جس کے نتیجے میں اس سے پہلے کئی قومیں برباد ہو چکی ہیں۔ تو اس کے بعد سورت الشعراء کی آیت نمبر 208 اور 209 ہیں، وما اہلکنا من قریۃ الا لہا منذرون ذکر وما کنا ظالمین، کہ ہم کسی قریے والوں کو ہلاک نہیں کرتے، لیکن وہاں پر وہ آگاہ کرنے والے ان کے جو غلط اعمال ہوتے تھے، جو ان کا ظلم اور فساد ہوتا تھا، اس کے بدترین نتائج سے آگاہ کرنے والوں کو بھیجتے تھے یاد دہانی کے لیے۔ اور اللہ رب کریم جو ان کو پھر یاد دہانی کے باوجود بھی جو لوگ اپنے ضد پر، اپنے تکبر اور اپنے شرپسندی کے اوپر اور اپنی باطن روش پر اصرار کرتے تھے، تو ان کو ہلاک کر دیا جاتا تھا، اور یہ ظلم نہیں ہوتا تھا اللہ رب کریم کی طرف سے، یہ عدل ہے اور یہی قسط ہے۔ وہ اللہ رب کریم اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا۔ سورۃ القصص کی آیت نمبر 47 سے وَلَوْلَا أَن تُصِيبَهُم مُّصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ فَيَقُولُوا رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ عَلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ آيَاتِكَ وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، کہ ایسا تاکہ یہ جو اللہ رب کریم جو رسول علیہ السلام کی بعثت کا سلسلہ رہا ہے ساری انسانی تاریخ میں، تو وہ اسی حوالے سے رہا ہے کہ لوگوں کو ان کے اعمال کے نتیجے میں کوئی مصیبت پہنچ جائے اور وہ ناعلمی میں ہوں، ایسا نہ ہو، اسی وجہ سے تاکہ وہ یہ نہ کہیں کہ اللہ تو نے کوئی رسول کیوں نہیں بھیجا ہماری طرف، تو ہم تیری آیات کا اتباع کرتے اور مومنین میں سے ہو جاتے۔ تو آپ یہاں پر دیکھ لیں اور اچھی طرح اس نقطے کو سمجھنا ہے کہ جتنے بھی رسول علیہ السلام بھیجے گئے ہیں، ان کا مقصد یہی تھا کہ اللہ کی آیات ان کے سامنے پیش کر لی جائیں اور اللہ کی آیات کا اتباع کریں۔ اس معاشرے کے لوگ جو پہلے اللہ کی آیات کا اتباع نہیں کر رہے ہوتے تھے، بلکہ ہوائے نفس کے پیچھے، شہوات کے پیچھے، اور اپنے آباء و اجداد کے باطل مذہب کے پیچھے، اور شیاطین کے گھڑے ہوئے جو کچھ انہوں نے اللہ کے نام پر، دین کے نام پر گھڑ رہا ہوتا تھا، اس پر چل رہے ہوتے تھے اور اللہ کے راستے سے رکے ہوئے ہوتے تھے، حالانکہ وہ جو ان کے مذہبی پیشوا اور شیاطین کہتے تھے کہ ہم تمہیں اللہ کے راستے پر چل رہے۔ تو یہ ساری انسانی تاریخ کا ایک اجمالی یہ سرگزشت تھے، اور اسی میں آج بھی وہ اللہ رب کریم کی آیات آپ سب تک پہنچی ہوئی ہیں، ان آیات کا اتباع کریں، اور جو ابھی جو ایک تباہی سامنے موجود ہے کہ ساری دنیا جس طرح وہ تباہی کے دانے کے اوپر، گڑے کے اوپر پہنچی ہوئی، آگ کے گڑے کے اوپر، یہ جو اسنا، گولہ بارود اور یہ جو ناجائز استحصال ہے، عدم تحفظ ہے، اور یہ جو پورے ایک سسٹم کو، پورے ماحولیات کو برباد کر دیا گیا ہے، یہ تباہی مختلف سمتوں سے آ رہی ہے، بلکہ وہ قریب ترین وہ لمحہ پہنچ چکا ہے، تو اس سے بچنے کا اور کوئی بھی راستہ نہیں۔ آج بھی آیات کا اتباع کر کے یونس علیہ السلام کی قوم کی طرح ساری نوع انسانی اس جو ان کا فساد ہے، جو ظلم جس کے وہ صدیوں سے مرتکب ہو رہے ہیں، اس کے اثرات سے محفوظ ہو سکتے ہیں، ان کی مغفرت ہو سکتی ہے، لیکن اس کے لیے یہ ہے کہ وہ آیات کا اتباع کریں، اور وہ اللہ وحدہ لا شریک کے جو
نازل کردہ قرآن کریم ہے اس کے مطابق زندگی کے تمام معاملات کو اس سے ہم آہنگ کر رہے ہیں، ان احکامات سے۔ اس کے علاوہ اس جو تباہی ہے اس سے بچنے کا اور کوئی راستہ ہے ہی نہیں، کوئی شارٹ کٹ نہیں۔ کسی کو اس کی معاشی استحکام یا ان کی جنگی صلاحیتیں یا ان کے آبا کا مذہب بچا نہیں سکے گا۔ کسی بھی فرعونوں کو ان کی فرعونی پالیسیاں حکمرانوں کو نہیں بچا سکیں گی، سرمایہ داروں کو ان کا سرمایہ نہیں بچا سکے گا، اور مذہبی پیشواؤں کو وہ جو انہوں نے ڈگوسنے اور جھوٹ اور جو نحو و ناب گھڑ کے خود اپنے ہاتھوں سے لکھا ہوا باطل مذہب ہے اور اس کو وہ اللہ کی طرف سے قرار دے رہے ہیں، وہ ان کے کام نہیں آئے گا۔ یہ جو ہزاروں لاکھوں کتابیں لکھی ہوئی ہیں اسلام کے نام پر یا دیگر اللہ سے منسوب کر کے دیگر مذاہب کے نام پر، یہ ان کو نہیں بچانے والی اس تباہی سے۔ اس کے بعد سورت بنی اسرائیل کی آیات 15 سے لے کر 17 تک ہیں۔ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُّهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِن بَعْدِ نوح، کہ ہم بھی اس وقت تک کسی بستی کو عذاب میں مبتلا نہیں کرتے تھے جب تک کہ وہاں پر رسول کو مبعوث نہ کر دیتے، یعنی ان کے سامنے رسول علیہ السلام کو مبعوث کر کے اللہ کی آیات پیش کر دی جاتی تھی، اور لوگ اس رسول علیہ السلام کی اتباع اور اطاعت کرتے ہوئے سب مل کر وحی کی بنیاد پر ایک سٹرکچر بنا لیتے تھے۔ اس کے بعد فیصلہ ہو جاتا تھا، جو لوگ اس کے مخالفت کرتے تھے، اس کو سبوداج کرنا چاہتے تھے، وہ برباد ہو جاتے تھے، ہلاک ہو جاتے تھے۔ تو وہی طریقہ آج بھی بالکل اسی طریقے سے ہی نجات ہوگی انسان کی، اس میں کوئی رد و بدل، کوئی اس میں اپنی کوئی راکٹ سائنس شامل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بالکل سادہ اور آسان فہم انداز سے ہے۔ تو وہ مختلف موضوعات اور عنوانات میں وہ سارا طریقہ کار، اس کے مراحل وہ بیان کیے گئے ہیں۔ تو اللہ کی آیات کا مطالعہ کریں قرآن کریم سے، اس کو سمجھیں، اور یہ عملی اقدامات ہیں، یہ محض کوئی فکری یا محض کوئی ایک عقیدے کی بات یا تصوراتی بات نہیں ہے۔ یہ جو وحی کا اتباع ہے یہ ٹھوس اور قطعی عملی اقدامات کا تقاضا کرتا ہے، ہر معاملے میں، جہاں سے روز روشن کی طرح، نصف النہار کے سورج کی طرح پتہ ہو کہ ہاں اس کے وحی کے اس حکم پر عمل ہو رہا ہے، اس پر ہو رہا ہے، اس پر ہو رہا ہے، اس پر ہو رہا ہے۔ یہ ایک یوں سمجھیں کہ ایک سسٹمیٹک طریقے کے ساتھ، ایک پروگرام کے ساتھ الگوریدم ہے، جس طرح ایک فلو کنٹرول ہوتا ہے کہ یہ، اور اس میں وحی کا اتباع اسی طرح مراحل کے ساتھ جو قرآن کریم کی اتباع کرنا ہے آیات کا، وہ ایک الگوریدم کی طرح ہے۔ تو اس کو اس انداز سے سمجھنا ضروری ہوگا۔ یہ جو عصر حاضر میں جتنے بھی مختلف سسٹمز ہیں اور جتنے سافٹ ویئرس ہیں اور جتنی یہ روبوٹکس ہیں، آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے جتنی بھی چیزیں چل رہی ہیں، وہ اسی طرح سب ایک پروگرام ہوتا ہے، اس میں مراحل ہوتے ہیں، اور وہ ٹھوس اور یقینی طور پر اسی الگوریدم کے ذریعے وہی نتائج نکل رہے ہوتے ہیں۔ قرآن کریم بھی اسی طرح کا علم ہے، سائنس ہے جو انسانی نفس سے متعلق ہے۔ جس طرح خارجی کائنات میں سائنسی اصول غیر متبدل ہیں، ہمیشہ ایک تجربے کو 1,00,000 دفعہ دہرایا جائے، اس کے جو پری ریکوزٹس وہ ایک ہی ہونے چاہیے، اس کے پیرامیٹرز اور ساری کنڈیشن ایک ہوں، تو 1,00,000 مرتبہ بھی اس کے وہی نتائج نکلے گا، ایک ہی نتیجہ نکلے گا۔ تو بالکل یہ جو قرآن کریم ہے یہ انسانی نفس سے متعلق ہے، قوموں کے، معاشروں کے عروج و زوال سے متعلق ہے، ان کے مقافات عمل سے متعلق قوانین ہیں، ان کے مطابق آپ اعمال کرتے جائیں۔ بالکل یہ سائنس ہے اور وہی نتائج آپ کو ملیں گے۔ کسی دور میں، کسی بستی میں، کسی قوم نے قرآن کریم پر، وحی پر، اس پر عمل کیا، اس کو جو نتائج ملے آپ عمل کریں گے، آپ کو بھی وہی نتائج ملیں گے۔ قیامت تک کے آنے والے انسان اس کا اسی طرح عمل کریں گے، اتباع کریں گے، اس تجربے کو دہرائیں گے، تو وہ تجربہ وہی نتائج پیدا کرے گا۔ ہاں البتہ اگر یہ لوگ یہ چاہیں کہ ہم اس کے اجزاء کو، کسی تجربے کے اجزاء کو، اس کے جو پری ریکوزٹس ہیں اور دیگر پیرامیٹرز کو، ان کے جو تناسب ہے ان کو تبدیل کر دیں، اور پھر چاہیں کہ وہ نتیجہ نکلے گا، وہ نتیجہ نہیں نکلے گا، پھر کوئی ایک نئی چیز بن جائے گی، وہ تجربہ نہیں ہوگا۔ اگر آپ چاہتے
چاہتے ہیں کہ آپ کو وہی نتائج ملیں جو تمام انبیاء اور رسول علیہ السلام اور ان کے متبعین کو ملے، اور سرزمین عرب میں آخری مرتبہ جو محمد خاتم النبی جین علیہ السلام اور آپ کے متبعین رضوان اللہ علیہم نے مل کر جو تجربہ دہرایا تھا، اور جو نتائج اللہ رب کریم کی نصرت اور فتح اور تمکن فی الارض اور استخلاف فی الارض کی صورت میں ملے تھے، تو بالکل بعین ہی وہی نتائج مل سکتے ہیں۔ آپ وحی کا اسی طرح اتباع کریں، ایک سسٹمیٹک طریقے سے، ایک سائنٹیفک میتھڈ کے ذریعے، ایک الگوریدم کے ذریعے مرحلہ وہ سبیل اللہ پر قدم بڑھاتے جائیں، ایک سیڑھی، دوسری سیڑھی، تیسری سیڑھی، اور آپ کو وہ نتائج انشاءاللہ العزیز باذن اللہ مل جائیں۔ یہ سائنس ہے، یہ کوئی شاعرانہ باتیں نہیں ہیں۔ اس کے بعد اللہ رب کریم نے فرمایا کہ جب ہم ارادہ کرتے کہ کسی بستی کو ہلاک کر دیں، یعنی ان کا فساد اور ظلم اس حد تک بڑھ چکا ہوتا تھا، تو ہم حکم دیتے تھے مترفین کو، امرنا مترفیہا، لیکن وہ حکم نہیں مانتے تھے، تو پھر ان پر وہ جو اللہ رب کریم کا جو فیصلہ ہے وہ نازم ہو جاتا تھا، لاگو ہو جاتا تھا، فحق علیہم قولہ، پھر ہم ان کو تباہ کر دیتے تھے۔ اور اس سے پہلے وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِنْ بَعْدِ نوح علیہ السلام کے بعد ہم کتنے قوموں کو، کتنے بستیوں کو، کتنے ایک زمانے گزر گئے ہیں، کئی زمانے کے لوگوں کو ہم اس طرح تباہ کر چکے ہیں۔ تو یہ ہوتا رہا ہے ساری انسانی تاریخ میں۔ اور ان مترفین کے بارے میں سمجھیے کہ اللہ رب کریم حکم ہی مترفین کو دیتا ہے، کیونکہ جو فساد کی جڑ ہوتے ہیں، روٹ ہوتے ہیں، وہ وہی مترفین ہوتے ہیں، وہ قارون ہوتے ہیں، سرمایہ دار ہوتے ہیں، اشرافیہ ہوتی ہے جس نے کہ معاشرے میں فساد پھیلایا ہوتا ہے، دولت زیادہ سے زیادہ ان کے ہاتھ میں ہوتی ہے، اور اس دولت کے ارتکاز کی وجہ سے وہ اسراف و تبذیر کرتے ہیں، وہ اکثریت کو محروم رکھتے ہیں، ان کی بنیادی انسانی حقوق سے محروم رکھتے ہیں، ان کو محکوم بنا کر رکھتے ہیں، ان کو مجبور رکھتے ہیں، جہالت میں رکھتے ہیں۔ ان کی جو استحصال زدہ لوگ ہوتے ہیں، ان کے بچوں کو نہ تو مناسب خوراک ملتی ہے، نہ تعلیم ملتی ہے، نہ ان کی تربیت ملتی ہے، نہ ان کے اندر خود اعتمادی ہوتی ہے، تو وہ جرائم بڑھتے جاتے ہیں، اور توازن جوں ان کے پاس دولت کا ارتکاز زیادہ ہوتا جاتا ہے، معاشرے کا توازن اتنا ہی بگڑتا جاتا ہے، بالکل جس طرح بارود کے ڈھیر پر جا بٹھاتے ہیں یہ پوری بستی کو یا پورے معاشرے کو۔ اور آج وہ انہوں نے پورے گلوب کو، پورے کرۂ ارض کو، پوری ارض کو، تمام اقوام اس میں شامل ہیں، چاہے ترقی یافتہ ہوں، چاہے ترقی پذیر ہوں، سب کے سب اس میں شامل ہیں، تمام مذاہب کے لوگ شامل ہیں، سب کے سب اس بارود کے ڈھیر پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ انہی مترفین کی وجہ سے، انہی آج کے جو قارون ہیں، یہ جو قارون نژاد ہیں، قارون کی اولاد ہیں، یہ سرمایہ دار، یہ امراء، رئیس اور یہ جو سرپرست لوگ ہیں، یہی آج کے مترفین ہیں۔ تو انہی کے فساد سے بچنے کے لیے اللہ رب کریم انہی کو سب سے پہلے انبیاء اور رسول علیہ السلام مخاطب کرتے تھے کہ تم اپنے اس فساد اور ظلم کے ارتکاب سے باز ہو جاؤ، اور یہ جو دولت کی تقسیم ہے اس کو اعتدال پر لاؤ، اور اس میں اس کا فلو تمام انسانوں کی طرف جانے دو، تم اس کو رکاوٹ نہ بن کر بیٹھ جاؤ، اور ایسی پالیسیز اور ایسے قانون اور ایسا سٹرکچر اور گورنمنٹل سسٹم نہ بناؤ کہ وہ تمہاری بے حد و حساب دولت کو تحفظ فراہم کرے، بلکہ اس دولت کو تمام افراد معاشرہ تک اس کو فلو رہنا چاہیے۔ تم اپنی ضروریات پوری کرو، اور اعتدال کے ساتھ بخل بھی نہ کرو، اسراف بھی نہ کرو، تبذیر بھی نہ کرو، اڑاؤ نہیں، ضائع نہیں کرو، اپنی بے لگام اور بے تحاشا خواہشات کی بھیٹ نہ چڑھا دو، وسائل ارضی کو برباد نہ کرو، بلکہ مناسب اعتدال کے ساتھ اپنی ضروریات پوری کرو، کھاؤ پیو، اور مناسب انداز سے درمیانی راستہ اختیار کرتے ہوئے بقایا جتنا بھی اضافی دولت ہے تمہارے پاس، تو اس کو دیگر انسانوں تک پہنچا دو جن کی ضروریات پوری نہیں ہو رہی ان کی آمدن سے، یا جو اس قابل نہیں ہے کہ وہ اکتساب رزق کر سکیں، وہ اس کے اصل حقدار ہیں، یہ ان کا حق ہے۔ یہ جو مترفین ہوتے ہیں، اشرافی یا ایلیٹ کلاس، یہ حق غصب کر رہے ہوتے ہیں، اور جب نسل در نسل یہ غصب کرتے جاتے ہیں، اور اس غصب اور ناجائز استحصال میں بڑھتے جاتے ہیں، اسی طرح معاشرے کا توازن بگڑ رہا ہوتا ہے، ہر شعبہ زندگی میں فساد برپا ہو رہا ہوتا ہے، اور وہ فساد اب چونکہ پوری دنیا ایک گلوبل ولیج ہے، تو اب اس فساد نے پورے گلوب کو، پورے کرۂ ارض کو لپیٹ میں لیا ہوا ہے۔
تو وہ ایسے ہی کرتے تھے مترفین ہر دور میں، پھر اللہ رب کریم ان کو تباہ کر دیتا تھا۔ اب ہر دور میں یہ جو نزول وحی کا مقصد رہا ہے وہ ہر دور میں تمام حجت رہا ہے، تاکہ لوگوں پر حق آشکارا ہو جائے اور وہ یہ نہ کہہ سکیں کہ ہمیں تو حق کا پتہ ہی نہیں ہے یا ہمارے سامنے کوئی نمونہ عمل ہی نہیں ہے۔ تو انبیاء اور رسول علیہ السلام ان پر وحی کی تعلیمات پہنچاتے تھے اور خود اس پر عمل کر کے دکھاتے تھے، کیونکہ صرف کتابوں میں جو حق کا موجود ہونا ہے کتابی صورت میں، وہ کبھی بھی معاشرے میں نتائج پیدا نہیں کر سکتا، اس سے اصلاح نہیں ہوتی۔ خود قرآن کریم صدیوں سے موجود ہے، عین حق ہے، اس کا ایک لفظ بھی باطل نہیں ہے، اس میں اللہ رب کریم نے اس کی حفاظت کی ہے، اس میں نحن نزلنا الذکر وإنا لہ حافظون، جو اللہ کا نازل کرتا ہے اس کی حفاظت بھی اللہ رب کریم نے کی ہے، باطل اس میں شامل ہو نہیں سکتا۔ تو 1400 سال سے حق موجود ہونے کے باوجود دنیا فساد سے بھر چکی ہے، کیوں کہ حق صرف کتابی صورت میں لوگوں کی زندگیاں اس سے ہم آہنگ نہیں ہوئیں۔ زمین کے اوپر معاشرے کے اندر جو لوگ اپنی زندگیوں کے انفرادی و اجتماعی معاملات کو ان آیات کے مطابق ڈھالیں گے تب وہ نتائج پیدا ہوں گے۔ صرف کتاب کے موجود ہونے سے، وہ تو ایک کتاب ہے، وہ تو اس سے تو نتائج پیدا نہیں ہونے، یا اس کو پڑھنے سے نتائج پیدا نہیں ہونے، اس کو حفظ کرنے سے، تلاوت کرنے سے نہیں، ان کو جینے سے ہوتے ہیں۔ آپ اللہ کی آیات کو ایک ایک کر کے 2 2 3 3 4 4 قدم آگے بڑھتے جائیں، مسلسل بڑھتے جائیں، اجتماعی طور پر بڑھتے جائیں، اس راستے پر سفر کا آغاز کر دیں، تو آپ کو یہ حق آشکارا ہو جائے گا انشاءاللہ العزیز، اور وہی نتائج ملیں گے جو نتائج تمام انبیاء اور رسول علیہ السلام اور ان کے متبعین رضوان اللہ علیہم کو ملتے تھے۔ تو یہ جو تمام حجت ہے سورۃ النساء کی آیت نمبر 165 ہے، اور رسولا مبشرین و منذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجت بعد الرسل، کہ ہم نے جو رسول علیہ السلام کو بھیجا بشارت دینے والا، کہ جو وحی کا اتباع کرے گا ان کے لیے خوشخبری ہے، جو وحی سے انکار کرے گا ان کے لیے تباہی ہے۔ یہ اسی مقصد کے لیے رسول علیہ السلام کو بھیجا گیا، تاکہ لوگوں کو اللہ پر حجت نہ رہے رسول علیہ السلام کی آمد کے بعد۔ اب قرآن کریم کی صورت میں تو 1400 سال پہلے سے وہ ہدایت ہمارے پاس پہنچی ہوئی ہے۔ اب مومنین نے مل کر، جتنے بھی دنیا کے جس بھی کونے میں، جس خطے میں کوئی ایسے مومنین ہیں جن کا الہکم الہ واحد پر ایمان ہے، چاہے وہ یہود میں ایسے لوگ موجود ہیں، عیسائیوں میں اگر موجود ہیں، ہندوؤں میں موجود ہیں، سکھوں میں موجود ہیں، مسلمانوں میں موجود ہیں، ان تمام انسانوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ الہکم الہ واحد کا پرچم تھام کر صرف قرآن کریم کا اتباع کرتے ہوئے اپنی انفرادی و اجتماعی زندگی کو اس کی آیات کے ساتھ ہم آہنگ کر دیں، قدم بقدم آگے بڑھتے جائیں اس پرچم کو تھام کر۔ تو انشاءاللہ العزیز وہ جو دیگر لوگ ہوں گے جو آپ کے ساتھ شامل ہوں گے، ان پر اللہ کی نعمتیں، رحمتیں، ان کا فضل اور برکات ہوں گی، اللہ رب کریم کی نصرت و تائید ان کے شامل حال ہوگی، اور جو لوگ اس کے خلاف کھڑے ہوں گے، اس نظام کو سبوتاج کرنا چاہیں گے، اس کی مخالفت کریں گے، تو ایسے لوگوں کو اللہ وحدہ لا شریک تباہ و برباد کر دے گا، اور یہی ہر دور میں ہوتا رہا ہے۔ پھر اس کے بعد سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 19 ہے، اس میں اللہ رب کریم نے فرمایا یا ایھا الکتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم علی فترۃ من الرسل ان تکونوا ما جاءنا من بشیر ولا نذیر فقد جاءکم بشیر و نذیر، کہ اے اہل کتاب تمہاری طرف ہمارا رسول آیا ہے، قد جاءکم رسولنا یبین لکم علی فترۃ من الرسل، کہ تمہارے سامنے اللہ کی آیات کو بیان کر رہا ہے کہ ایک لمبے وقفے کے بعد جو جس طرح سرزمین عرب میں ہمارے دادا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کی بات، چونکہ کوئی نبی نہیں آیا، دیگر جو انبیاء اور رسول علیہ السلام تھے وہ دیگر سرزمینوں میں، فلسطین میں، مصر میں، اردن میں اور عراق اور ان علاقوں میں وہ مبعوث ہوتے رہے، تو ایک طویل وقفے کے بعد نبی کریم علیہ السلام سرزمین عرب میں مبعوث ہوئے، تو اس وجہ سے کہ تم ان تکونوا ما جاءنا
بشیر ولا نذیر، کہ تم یہ نہ کہہ سکو کہ ہمارے پاس تو کوئی آگاہ کرنے والا اور کوئی ڈرانے والا خوشخبری دینے والا آیا ہی نہیں ہے، تو اب تمہاری طرف بشیر و نذیر آ چکا ہے۔ اور یہ جو بشیر و نذیر کے الفاظ ہیں یہ نبی کریم علیہ السلام رحمۃ للعالمین خاتم النبیین کے لیے بھی استعمال ہوئے ہیں، اور قرآن مجید میں یہ بشیر و نذیر کے الفاظ قرآن کریم کے متعلق بھی استعمال ہوئے ہیں۔ اس چیز کو سمجھیے گا کہ کیونکہ جو بشارت اور نذارت کا جو بنیاد ہے وہ اللہ کی آیات ہیں، تو اسی وجہ سے قرآن مجید کو بھی بشیر و نذیر کہا گیا ہے۔ اب اس سے اگلا جو حوالہ ہے وہ ضمنی موضوع ہے، وہ ہے رسول علیہ السلام کی بعثت کب اور کہاں ہوتی رہی ہے۔ تو اس سلسلے میں سورۃ سجدہ کی آیت نمبر 3 ہے۔ اللہ رب کریم نے فرمایا ام یقولون افترا بل هو الحق من ربک لتنذر قوما ما آتاهم من نذیر من قبلک لعلهم یہتدون، کہ وہ جو مخالفین تھے جو وحی کا اتباع نہیں کرتے تھے، وہ تو معاذ اللہ یہ جھوٹ بولتے تھے کہ وہ نبی کریم علیہ السلام کو کہتے تھے کہ کیا اس نے اپنی طرف سے گھڑ دیا ہے معاذ اللہ۔ تو اللہ رب کریم نے فرمایا کہ کیا یہ کہتے ہیں کہ اس نے اپنی طرف سے گھڑ دیا ہے، کیونکہ وہ جو یہود و نصارہ کے مذہبی پیشوا تھے، جو شیاطین تھے، جو اپنی طرف سے اللہ پر جھوٹ کرتے تھے، تو وہ نبی کریم علیہ السلام کے متعلق بھی یہی حرزہ سرائی اور یہی گستاخی کر رہے تھے کہ اس نے بھی اپنی طرف سے گھڑ دیا ہے۔ تو ان کو کہہ دیجیے کہ یہ تو حق ہے تمہارے رب کی طرف سے، تاکہ اس قوم کو آگاہ کیا جائے، خبردار کیا جائے کہ اس سے پہلے جس کی طرف نذیر نہیں آیا، تاکہ ان کو ہدایت پر جو آنا چاہیں وہ ہدایت پر آ جائے۔ تو جو قرآن کریم کی آیات کے ذریعے ہی اس قوم کو بھی ہدایت ملی۔ ہر دور میں تمام انبیاء علیہ السلام کے دور میں اللہ کی آیات ہی ہدایت کا سامان ہوتی تھی، ان تک پہنچتی تھی۔ تو ہمارے پاس تو وہ پہنچی ہوئی ہیں، 1400 سال سے پہنچی ہوئی ہے۔ ہمیں کسی اور ہدایت کے کسی ذریعے کا یا کسی فرد یا شخص کا انتظار نہیں کرنا، ہمارے پاس کوئی اور حجت تمام نہیں ہونی، ہم نے خود اس کا اتباع کرنا ہے۔ اگر ہم ایسا نہیں کرتے تو جس طرح گزشتگان ان 1400 سالوں میں وہ عذاب میں مبتلا ہو کر اور اللہ وحدہ شریک کی وحی کے برعکس زندگی گزارتے ہوئے وہ اس دنیا سے چلے گئے، ہم بھی اسی تباہی سے دوچار ہوں گے، اور ہم بھی اسی عذاب اور اسی طرح عباد الطاغوت بن کر زندگی گزار جائیں گے، اور اسی تباہی سے دوچار ہوں گے جو جس طرح سابقہ جو اقوام تھی جو وحی سے غفلت برتتی تھی، وحی کا اتباع نہیں کرتی تھی۔ تو آج یہ وحی اللہ رب کریم کی آیات ہمارے سامنے موجود ہیں، ہمارے دسترس میں ہیں، ہم نے اس کو صرف اپنانا ہے اور کسی کا انتظار نہیں کرنا۔ اور سورۃ القصص کی آیت نمبر 46 سے وَلَٰكِنْ رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا آتَاهُم مِّن نَّذِيرٍ مِّن قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، کہ یہ تمہاری رب کی رحمت کی طرف سے ہے کہ ایسی قوم کو جس میں اس سے پہلے کوئی نذیر، کوئی آگاہ کرنے والا، خبردار کرنے والا نہیں آیا، تو اس کی طرف نبی کریم علیہ السلام کو بھیجا گیا تھا تاکہ یہ ذکر کریں، یہ تذکرون، یہ یاد دہانی ہے ان کے لیے، ان کے سامنے وہ ایک آگاہ ہو جائیں، وہ ایک تذکرہ ہے ان کے لیے کہ حقائق ان کے سامنے آشکارا ہوں آیات کے ذریعے کہ کس عمل کا کیا نتیجہ ہے، وہ سمجھیں، سوچیں، غور و فکر کریں۔ اور سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 51 ہے وَلَوْ شِئْنَا لَبَعَثْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ نَذِيرًا، کہ اگر ہماری مشیت ایسی ہوتی کہ ہم ہر گاؤں، ہر بستی میں ایک آگاہ کرنے والا اور ایک خبردار کرنے والا بھیجتے تھے۔ لیکن جہاں پر بھی اللہ وحدہ شریک کی جو مشیت رہی ہے ماضی میں، جہاں پر بھی اس نے انبیاء اور رسول علیہ السلام کو مبعوث کرنا ہوتا تھا کیا، لیکن اب کسی نبی نے نہیں آنا، اور جو وحی ہے وہ ہمارے سب کی دسترس میں ہمارے پاس ہے، تو ہم نے اس پر صرف عمل کرنا ہے اور کسی کا انتظار نہیں کرنا۔ اس کے بعد یہ جو اگلا ضمنی موضوع ہے کہ رسول علیہ السلام کی دعوت و شناخت اور طرز عمل کیا رہا ہے، یہاں اس چیز کو سمجھنا اس حوالے سے ضروری ہے کہ اس سے آپ کھرے اور کھوٹے کی پہچان کر سکتے ہیں۔ جتنے بھی معاشرے میں پوری دنیا میں مختلف سینکڑوں ہزاروں کے حساب سے مختلف فرقے ہیں، جماعتیں ہیں، ان میں لاکھوں کے حساب سے، کروڑوں کے حساب سے مذہبی پیشوا ہیں جو اپنے آپ کو مبلغین کہتے ہیں، دائی کہتے ہیں، ہر کوئی یہی دعویٰ کر رہا ہے کہ ہمارا جو راستہ ہے، جو فرقہ ہے، جو جماعت ہے، جو گروہ ہے، وہ حق کی طرف بلا رہا ہے اور اسی کی آخرت میں بخشش
پرورش ہوگی اور اسی کا راستہ درست ہے. تو اتنی ساری آوازوں میں سے کسی بھی انسان کے لیے پہچاننا مشکل ضرور ہے لیکن ناممکن نہیں ہے. اگر جس طرح پہلے مثال دی گئی ہے کہ کسی آدمی کے پاس مقناطیس ہے تو اس کے لیے یہ پہچاننا آسان ہے کہ جتنا بھی کوئی کچرا پڑا ہوا ہے، جتنے بھی مختلف عناصر اور ایلیمنٹس اور مختلف اشیاء پڑی ہوئی ہیں، تو ان میں سے لوہا اور کوبالٹ کون سا ہے کہ جو مقناطیس کے ساتھ چپک جائے گا وہ لوہا ہے. کوبالٹ ہے جو نہیں چپکتا، اس میں اس کا مطلب ہے وہ دیگر عناصر اور اجزاء اور مرکبات ہیں. تو بالکل اسی طرح آپ نے اس جو آپ کے شناخت کے لیے آپ کے پاس کسوٹی کرائٹیریا اور معیار اور میزان اور سٹینڈرڈ درست ہوگا، آپ اس کو اچھی طرح اس کی شناخت ہوگی تو آپ دھوکہ نہیں کھا سکیں گے. آپ جو ایک دوست بن کر دوست کے روپ میں جو دشمن ہیں انسانیت کے، جو اللہ کے دشمن ہیں، دین کے دشمن ہیں، یہ تمام مذہبی پیشوا، یہ پیر، یہ صوفی، یہ جو اپنے آپ کو ائمہ کہتے ہیں، فقہا کہتے ہیں، محدثین کہتے ہیں، علماء کہتے ہیں، طرح طرح کے انہوں نے نبادے اوڑھ رکھے ہیں، لیکن ان سب کے ظاہری پہچان سے، ان کے دعوے سے، ان کے نبادوں سے دھوکہ نہیں کھانا، بلکہ اللہ کی آیات کی روشنی میں ہر ایک کے عمل کو دیکھو، کردار کو دیکھو اور اس کے بعد اس کو ریجیکٹ کرو یا قبول کرو. یہ خود فیصلہ ہر انسان نے کرنا ہے. جہاں وہ اپنی زندگی کے دیگر بہت سارے تمام معاملات چلا رہا ہوتا ہے، وہ تعلیم کے، اکتساب رزق کے، آئینی زندگی کے اور دیگر مستقبل کی بنانے کے سارے وہ معاملات کو دیکھ رہا ہوتا ہے. تو جو اولین ترجیح پر جو معاملہ ہے وہ اس کی اپنی ذات کے تزکیہ کا ہے، اس کی آخرت کی زندگی کا ہے جو ابدی ہے، دائمی ہے. تو اس کے سلسلے میں وہ اگر اتنا لاپرواہ ہوتا ہے اور اس کی کوئی تحقیق نہیں کرتا، اس کی جستجو اور کھرے اور کھوٹے کو پہچانتا نہیں ہے، وہ اس دین کے معاملے میں اندھا گونگا بہرا بن کر جانوروں کی طرح جو کچھ اس نے کسی عبادت گاہ سے، کسی مسجد سے، کسی مزار سے، کسی مندر سے، کسی گرجا گھر سے اس نے سنا ہے اور پھر اسی کو ہی وہ مرتے دم تک حق سمجھتا رہا ہے. کبھی اس نے عقل کو بروئے کار نہیں لایا، حالانکہ دنیا کے اپنی زندگی کے دیگر تمام معاملات میں وہ عقل و فکر سے کام لیتا ہے. وہ بڑی چھان پھٹک کرتا ہے اور چیزوں کو سمجھتا ہے حقائق کی بنیاد پر. وہ اکثریت جو وہ مفروضوں کے اوپر وہ اپنی معاملات کی بنیاد نہیں رکھتا، شاعرانہ باتوں پر نہیں رکھتا، اس میں ٹھوس بنیادیں ڈھونڈتا ہے، ٹھوس حقائق پر اپنے معاملات چلاتا ہے، 1+1=2 کے قانون پر. تو پھر دین کے معاملے میں وہ کیوں جانوروں کی سطح پر، اس سے بھی پست سطح پر آ جاتا ہے. جس طرح چرواہا جو ہوتا ہے وہ جانوروں کو ہانکتا ہے، آوازیں لگاتا ہے، وہ اسی کے مطابق چلتے رہتے ہیں. تو ہر جو آواز جس مسجد سے، مندر سے، کسی عبادت گاہ سے، کسی ممبر سے آ رہی ہے، اس کو پرکھنا ضروری ہے. اس کی خوب چھان پٹک کریں، اس کے نفس کو پرکھیں، اس کے ہر بات کو پرکھیں، دیکھیں اور قرآن کریم کی کسوٹی پر پرکھیں. اگر اس کا ایک لفظ بھی اللہ کی آیات سے باہر نہیں ہے، ایک لفظ بھی، اور اس کا خود اس پر عمل بھی ہے، تو وہی شخص ہے جو کہ آپ کو ہدایت کی طرف بلا رہا ہے، جو انبیاء اور رسول علیہ السلام کی اسوہ حسنہ پر ہے. صرف وہی حق کے راستے پر ہے. آپ خود پرکھیں، لیکن آپ تب پرکھ سکتے ہیں جب آپ کو خود اللہ کی آیات کا علم ہو. تو اس سلسلے میں سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 143 سے قَالَ سُبْحَانَكَ تُبْتُ إِلَيْنَا وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ کہ انبیاء علیہ السلام کا اسوہ حسنہ یہ رہا ہے کہ اس وحی پر سب سے پہلے وہ خود ایمان لانے والے ہوتے ہیں. تو آپ کہیں پر بھی آج خود مسلمان قوم میں جو 1.5 ارب کے قریب ہیں، ان میں بھی جتنے بھی مذہبی پیشوا ہیں، جتنے لوگ ہیں جو ایک شیاطین ہیں، ان کی اکثریت، لیکن وہ جو انہوں نے ایک لبادہ اوڑھا ہوا ہے ایمان کا اور اللہ کے راستے کا، حالانکہ وہ آدمیوں کے گھڑے ہوئے بنائے ہوئے باطل راستے پر ہیں، اللہ پر جھوٹ کرنے والے ہیں. تو ان کو پرکھنے کے لیے سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ اگر وہ آپ کے سامنے اللہ کی کوئی بھی آیت بیان کر رہا ہے، اللہ کی آیات ہی بیان کر رہا ہے، تو دیکھیں کہ وہ کیا خود اس پر ایمان لا کر اس پر عمل پیرا ہے یا نہیں ہے. اگر ایسا نہیں ہے تو وہ جو اس کی آیات بیان کرنا ہے اور جن پر خود اس کا عمل نہیں ہے، تو وہ نہ تو خود ہدایت پر ہے، نہ آپ کو وہ ہدایت پر چلا سکتا ہے. وہ سبیل اللہ پر نہیں ہے، وہ دھوکہ دینے والا ہے. پھر سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 285 ہے آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، کہ جو کچھ بھی نازل ہوا تھا نبی کریم علیہ السلام پر،
سب سے پہلے آپ نبی کریم علیہ السلام خود اس پر ایمان لائے، اپنا عمل اس کے مطابق کیا، پھر لوگوں تک وہ پہنچاتے تھے۔ اور صرف نبی کریم علیہ السلام کو اسوہ حسنہ یہ نہیں تھا، جو مومنین تھے، جو نبی کریم علیہ السلام کے متبعین تھے، ان کا بھی یہی عمل تھا والمومنون، کہ وہ وحی کا اتباع خود کرتے تھے اور پھر دوسروں تک پہنچاتے تھے، کیونکہ اللہ رب کریم نے فرمایا کہ کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، تم لوگوں سے جو بات کہو اگر خود تم اس پر عمل نہیں کر رہے ہو تو اللہ رب کریم کو یہ چیز بڑی ناگوار ہے۔ لما تقولوا ما لا تفعلون، جو کچھ آپ کر نہیں رہے ہو، جس پر آپ کا عمل نہیں ہے، تو دوسروں کو وہ بات کیوں پہنچا رہے ہیں؟ پہنچا ہی نہیں سکتے مومنین۔ اور اس کے بعد سورۃ الاحقاف کی آیت نمبر 9 ہے، کن ما کنت بدعا من الرسل وما ادری ما یفعل بی ولا بکم ان اتبع الا ما یوحی الی وما انا الا نذیر مبین، کہ ان سے کہہ دیجئے کہ میں کوئی رسول علیہ السلام کا یہ جو سلسلہ ہے اللہ کی آیات پہنچانے کا ماضی میں بھی یہ رہا ہے، میں اسی راستے پر ہوں، اور مجھے وہی نہج ہے جو اللہ رب کریم اپنے انبیاء اور رسول علیہ السلام کو بھیجتا رہا ہے۔ تو اور مجھے نہیں پتا کہ میرے ساتھ جو تمہارے ساتھ کیا معاملہ ہونا ہے، یعنی کہ کوئی بھی جو اللہ رب کریم کا رسول ہوتا ہے، جتنے بھی انبیاء اور رسول علیہ السلام گزرے، جو کوئی ایسا رسول نبی نہیں تھا کہ جس کو آنے والے وقت کا غیب کا علم ہو کہ معاملات کس طرف جائیں گے یا کیا نتائج نکلیں۔ وہ وہی کی بنیاد پر جو آیات میں بتایا گیا ہوتا تھا کہ یہ اس طرح ان اعمال کا یہ نتیجہ ہے، یہ تباہی ہوگی ان اعمال کے نتیجے میں، لیکن عالم غیب کا علم ان کو نہیں ہوتا تھا کہ اگلی گھڑی میں کیا ہونے والا ہے، معاملات کس طرف جا رہے ہیں، یا ان کی غیر موجودگی میں دنیا میں اور کیا کچھ کہاں ہو رہا ہے۔ نہیں، ذاتی طور پر وہ اس کیپیسٹی میں نہیں ہوتے تھے، بلکہ جو کچھ ان کو وحی کیا جاتا تھا اللہ رب کریم کی طرف سے، اسی پر عمل کرتے تھے اور اسی کو لوگوں تک پہنچاتے تھے، اور یہ اعلان کر رہے ہوتے تھے ان اتبع الا ما یوحی الی، ہم تو اسی کا اتباع کرتے ہیں جو ہماری طرف وحی کی گئی ہے، وما انا الا نذیر مبین، ہم تو آشکارا طور پر آپ کو غلط اعمال سے آگاہ کرنے والے ہیں۔ تو آج بھی جو بندہ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ ان اتبع الا ما یوحی الی، کہ میں صرف اس کا اتباع کرتا ہوں جو میری طرف وحی کیا گیا ہے، تو وہی قرآن کریم ہو چکا ہے، 1400 سال پہلے ہو چکا ہے، تمام انسانوں کی طرف وہ وحی ہو چکا ہے، وہ موجود ہے، سب کی دسترس میں ہے، سب کے لیے۔ تو اب کسی وحی نے مزید نہیں آنا، کسی نبی نے مبعوث نہیں ہونا، وہ آ چکا ہے قرآن کریم، اور اس کے بعد یہ ساری نوع انسانی کے لیے ہے، تو اس کو صرف اور صرف اس کا اتباع کرنا ہے۔ لیکن اس کا اتباع کرنے والے عصر حاضر میں صدیوں سے کوئی ایسی ہیئت اجتماعیہ رہی ہی نہیں ہے، کوئی ایسی جماعت ہی نہیں رہی تاریخ میں ان 1400 سال میں کہ جس نے نبی کریم علیہ السلام رحمۃ للعالمین خاتم النبیین کے بعد اجتماعی سطح پر، اجتماعی طور پر وحی کا اتباع کیا ہو۔ تو اس کے یہ بھی آیات اس موضوع میں اور بھی ہیں، لیکن اس کو ادھر ہی ختم کرتے ہیں۔ اگلی نشست تک والسلام علی من اتبع الہدی۔